جاتے ہیں. بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب زدنی علما رب اشرح لي. میرا نام عادل عزیز صدیقی ہے. ویسے تو میں انجینئر ہوں, لیکن میری بیچ میں مصروفیت یو پی ایس سی کی رہی ہے. میں نے یو پی ایس سی کا انٹرویو دیا تھا 2020-2021 میں, اور کسی وجہ سے وہ ہو نہیں سکا. اس کے بعد میری پوری مصروفیت ایز اے ایجوکیشن کنسلٹنٹ میں کام کر رہا ہوں. پورے ہندوستان میں کام ہے. کئی سارے اسٹیٹس کا, کئی سارے اسکولس کا میں دورہ کرتا ہوں, اور ان کے اسکول کے نظام کو کیسے بہتر بنایا جائے اس کے لیے کوشش کرتا ہوں. میری ایک ٹیم ہے جو حیدرآباد میں, اور ایک انٹرنیشنل لیول کی ٹیم ہے جہاں پہ ہم مختلف ممالک کے جو ڈیولپ کنٹریز جس کو کہتے ہیں, ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بہت اچھے ایجوکیشن سسٹم ہے اور ان کے نتائج ان کو مل رہے ہیں, ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور اس ایجوکیشن سسٹم میں سے کون سی چیزیں ہیں جو ہندوستان میں یا ہندوستان کے سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کے حساب سے یہاں پہ اپلیکیبل ہوتی ہے, ہم اس کو کسٹمائز کر کے یہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے مارکس کی, اور ہم سب اس کا شکار ہوئے ہیں. ایک کمپٹیشن ہے, ایک ریٹ ریس چل رہی ہے جہاں پہ شروع سے آخر تک بچوں کو اس لیے اٹھایا جاتا ہے, تیار کیا جاتا ہے, اسکول بھیجا جاتا ہے کہ تم اگر نہیں بھاگو گے تو تم پیچھے رہ جاؤ گے. اور یہی ایک مزاج ہمارے اندر بن گیا ہے کمپٹیشن والا. ہم سیکھنا نہیں چاہتے, ہم لرنرز نہیں بنے ہوئے, ہم کمپٹیٹرز بنے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا, ہم نے اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانا, ہم نے جو خاص جو خصوصیت اللہ رب العزت نے ہم کو دی تھی ہم نے ان کو فراموش کر دیا, اور دنیا کی ریس میں ہم بھاگ رہے ہیں. اور اسی بات کا ذکر مولانا عبدالحق صاحب نے کیا تھا کہ ہم کو صرف اس کمپٹیشن میں نہیں رہنا ہے, صرف مارکس کی ریس میں نہیں رہنا ہے, جہاں پہ صرف آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر جب 10-12 کا رزلٹ آتا ہے تو ہمارے نیوز پیپر بھرے ہوتے ہیں 90%, 95%, 92%. اگر یہ قوم اتنے زیادہ ٹاپرز پیدا کر رہی ہے تو اس قوم کی ایسی حالت کیوں ہے, اور یہ ٹاپرز جا کہاں رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ابوالحسن ندوی صاحب نے بھی جو باتیں رکھی ہیں, میں بھی اس بات پہ غور کرتا ہوں کہ علم ہماری کھوئی ہوئی میراث ہے, ہمیں جہاں سے ملے لے لینا چاہیے. یوروپ ہو, یو ایس ہو, جاپان کا سسٹم ہو, فن لینڈ کا, سویڈن کا, ہمیں چاہیے کہ ان کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ہم ان کو سمجھیں, ان سے سیکھیں اور ان کو ہمارے پاس اپلائی کریں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انوینشنز دنیا میں ہو رہے ہیں, انوویشنز ہو رہے ہیں, اور اس پر لوگوں کو نوبل پرائز مل رہا ہے. اگر ہم اپنی قوم کا یا اپنے ماضی کا تھوڑا سا جائزہ لیں, میں حال ماضی کی بات کر رہا ہوں, پچھلے 100, 200, 300 سال میں ہم نے دنیا کو دیا کیا ہے, ہمارا اس دنیا کو کنٹریبیوشن کیا ہے. مولانا نے بہت صحیح کہا کہ جب تک علم نافع نہیں ہوگا, جب تک ہم اپنے علم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, وہ علم کسی کام کا نہیں. جب تک اس علم کو ہم ایکشن میں کنورٹ نہ کر دے, اور اس ایکشن کو کسی انوویشن یا کسی فائدہ مند چیز میں کنورٹ نہ کر دے, اس سے کوئی فائدہ نہیں. اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سے کوئی انوویشنز نہیں نکل رہے, ہم لوگ صرف ریسیور ہو گئے, ہم لوگ صرف دنیا سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں, ہم دنیا کو دے کیا رہے ہیں. اور آج جو ہماری حالت اس پوری دنیا میں ہوئی ہے اس کے پیچھے یہی ہے کہ ہم کنٹریبیوٹر نہیں ہیں, ہماری وجہ سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہے, ہمارے ہونے اور نہیں ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. اور یہ پورا جو ہم نے کریٹ کیا ہے یہ پورا قصور جاتا ہے ہمارے تعلیمی نظام. ہم نے ویسے بچے پیدا ہی نہیں کیے, ہم نے ویسا بچوں کو تیار ہی نہیں کیا. ضیاء صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ یہ جو ایجوکیشن سسٹم بنا تھا, جو میکالے کے ٹائم سے برٹشرز نے 200 سال پہلے بنایا تھا, ہم آج بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, اور وہی سسٹم ہم لوگ فالو کر رہے ہیں. وہ سسٹم بنا تھا لوگوں کو غلام بنانے کے لیے, ایک جاب یا ایک کلرکس بنانے کے لیے, ان کو امپلائیز بنانے کے لیے, اور آج بھی ہم اسی پہ ہیں. اچھا, میں تو آج اس پر بھی سوال اٹھاتا ہوں
کہ جو 200 سال سے ہم سسٹم فالو کر رہے تھے وہ آپ کو امپلائی یا آپ کو جاب دلانے کے لیے بنا تھا؟ کیا آج کا آپ کا تعلیمی نظام، آپ 10th پڑھتے ہیں، 12th پڑھتے ہیں، گریجویشن 10-15 سال آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، کئی لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ تعلیم آپ کے بچوں کو جاب دلا دے گی؟ تو جو واحد اس کا مقصد تھا، کیا آج اس کی بھی گارنٹی ہے؟ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ساری محنتیں کیوں، یہ سارا تعلیمی نظام کیوں، اور کیا ہمیں اس پر واپس غور کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اب کس چیزوں کی ضرورت ہے، ہم اپنے بچوں کو کیسے تیار کریں؟ جب ہم بدلتے تعلیمی نظام کی بات کر رہے ہیں، ضیاء صاحب نے NEP کے بارے میں کافی تفصیل سے بتا دیا ہے، تھوڑا سا اگر ہم لوگ ورلڈ سیناریو دیکھیں، جو دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں ان کو دیکھیں، بہت ہی ایک وولٹائل ورلڈ چل رہا ہے، اس کو ووکا ورلڈ کہتے ہیں، VUCA ورلڈ کہتے ہیں، ایک وولٹائل ورلڈ ہے جو بہت زیادہ انسرٹن ہے، جو بہت زیادہ کمپلیکس ہے اور بہت زیادہ ایمبیگوس ہے. کسی کو کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ یہ ورلڈ کس طرف رخ لے گا. آج کسی کی سرکار ہے وہ کل نہیں رہے گی. صبح میں جو بادشاہ تھا شام میں وہ قید میں ہے، آپ نے 3 دن پہلے ہی دیکھا. کب کون سا نظام بدل جائے گا؟ کسی بھی کنٹری میں کہیں پر بھی تختہ پلٹ ہو جاتا ہے، کوئی کسی پر بھی وار کر دیتا ہے، اور ایسی ایسی برائیاں آ رہی ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے اور زیادہ دور نہیں ہے. یہ برائیاں ابھی آپ کے گھر، محلہ اور آپ کے پڑوس تک پہنچ چکی ہیں. ایسی کئی ساری برائیاں ہیں جس سے پیام انسانیت بھی لڑ رہا ہے. جیسے ڈرگز کا مسئلہ ہے، ہتھیاروں کا سر نے بتایا کہ ڈرگز کے نشے میں لوگ قتل کر رہے ہیں. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، LGBT کے مسائل چل رہے ہیں، ڈرگز کے مسئلے چل رہے ہیں، ایسے نئے نئے گیمز آ رہے ہیں جو آپ کے بچوں کا دماغ منتشر کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایسے ایڈوانس دور میں ہم لوگ بھی ایڈوانس ہو، پیرنٹس بھی ایڈوانس ہو، ٹیچرز بھی ایڈوانس ہو. جیسے سر نے کہا ٹیچرز کو اب ضرورت ہے خود کو بدلنے کی. 30-35 سال سے جو کیسٹ چل رہی ہے وہی کیسٹ چل رہی ہے. ابھی آج کل کے ہمارے ٹیچرز بیل کے اور بل کے ہو کے رہ گئے. وہ صرف بیل بجنے کا انتظار کرتے اور مہینے بھر کے بعد بل کا انتظار کرتے کہ اب سیلری آ جائے گی. اب یہ ذمہ داری مولانا عبدالحسن ندوی صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو جو تعارف دیا وہ ایز اے ٹیچر دیا. تو ٹیچرز کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنے نوبل پروفیشن میں، یہ وہ پروفیشن ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفیشن ہے. پروفیشن مطلب ان کی، وہ خود ایک ٹیچر تھے، ان سے بہترین کوئی ٹیچر نہیں. تو ابھی اسی کے ساتھ ساتھ وقت بہت کم ہے لیکن دل میں غبار اور درد بہت ہے، زیادہ بیان نہیں کروں گا. ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں محب اللہ ندوی صاحب، ان کو بھی سننا ہے، اور میں اپنی بات اسی بات پہ ختم کروں گا کہ ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو کھویا ہوا وقار ہے، ہماری کھوئی ہوئی ڈگنیٹی ہے، ہمیں اسے واپس لے کر آنا ہے، اور اس کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے، وہ ہے تعلیم، وہ ہے ایجوکیشن. میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ تہذیب تباہی کے دہانوں پہ کھڑی ہے، تہذیب تباہی کے دہانوں پہ کھڑی ہے، مدت سے کچے مکانوں پہ کھڑی ہے. جس قوم نے بدلا تھا زمانے کا مقدر، وہ قوم آج نجومی کی دکانوں پہ کھڑی ہے.